السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے بہت سارے شعراء کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہم جس شاعر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں جمیل الدین عالی۔ تو آئیے چلیے اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جمیل الدین عالی کی ولادت جو ہے 1925 میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے وہ 2015 میں ہوئی۔ ان کے حالات زندگی جانتے ہیں۔ نوابزادہ جمیل الدین عالی احمد خان دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ دہلی میں جب وہ پیدا ہوئے تو دہلی سے ہی انہوں نے BA کیا اور محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے۔ پھر ایوان صدر میں بھی افسر بطور خاص نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو اور وائس پریزیڈنٹ رہے۔ پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے۔ مجلس قائمہ اور برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدوں پر بھی فائز رہے اور وہاں پر بھی انہوں نے خدمات انجام دیں۔ عالی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈز حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر بھی رہے۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی۔ غزلوں اور دوہوں، سفرناموں اور مکالموں کے متعدد مجموعے شائع کیے۔ کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ جمیل الدین عالی نے معروف ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کام کیا اور رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی۔ ادیبوں اور شعراء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور تقریباً 6 دہائیوں تک انجمن ترقی اردو کے صدر رہے۔ اب آپ کی تصانیف کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے جمیل الدین عالی کے ادبی شاہکار ہیں۔ ان کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جمیل الدین عالی پاکستان کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف صنف سخن اور اس کی جہتوں میں یعنی کہ اس کی مختلف صورتوں میں کام کیا، جن میں غزل، نظمیں، دوہے، گیت، ملی ترانے اور کالم نویسی شامل ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے بھی وابستگی رہی۔ انہی دوہوں اور ملی ترانوں کی بدولت ان کو زیادہ شہرت ملی۔ ان کے ہاں غزل کی روایت جو ہے وہ بے پناہ مضبوط تھی اور انہوں نے غزلوں کی بنیاد کو مجروح کیے بنا لکھا اور اس میں نت نئے موضوعات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے غزل کے لہجے میں کہیں اپنے آپ سے بات کی تو کہیں زمانے کو مخاطب کیا۔ جمیل الدین عالی کے ہاں نظم کی بھرپور روایت بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئے اور مشکل رجحان کی پیروی کی۔ وہ طویل نظم کی تخلیق تھی۔ انہوں نے انسان کے نام سے 15,000 اشعار کی طویل نظم لکھی، جس کو اپنا لکھا ہوا منظوم ڈرامہ بھی کہتے تھے۔ یہ نظم ایک مکمل کتاب ہے جس میں انہوں نے انسان کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ جب جمیل الدین عالی صاحب نے معدوم ہوتی ہوئی صنف سخن دوہے پر توجہ دی تو گویا اس کی قسمت پھر سے جاگ اٹھی۔ انہوں نے اس صنف سخن پر خوب جی لگا کر کام کیا اور اس کی وجہ سے شہرت میں بھی ان کی بے پناہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے دوہے کے موضوعات میں تہذیبی رچاؤ کو مد نظر رکھا، یعنی انہوں نے اس کی تہذیب کو مجروح نہیں ہونے دیا اور اس میں ایک ادب اور لحاظ رکھا۔ ان کا درجہ جو ہے وہ شاعری کی دنیا میں ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے اور تخلیقی سرشاری اور حقیقت پسندی ان کی شاعری سے واضح ہوتی ہے۔ یہی جاذبیت، سرشاری اور پیار کے رنگ ان کے گیتوں میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے گیتوں کی زبان سادہ اور مترنم رکھی۔ ان کی لفاظیات نے اسی لیے ان کی معنویت کو مزید گہرائی دی، یعنی کہ ان کے جو لفظ تھے ان میں گہرائی ہوا کرتی تھی اور اسی گہرائی نے ان کو ایک الگ معنی دی ان کی شاعری کو، کیونکہ وہ حروف کے برتاؤ سے معنی نکالنا جانتے تھے۔ ان کے ہاں گیت صرف داخلی اظہار کی علامت نہیں تھا بلکہ وہ ایسے موضوع احساس کو بھی شامل کر لیتے تھے جن سے نہ صرف ان کی ذات ہی بلکہ معاشرہ بھی شامل گفتگو ہوتا تھا، یعنی کہ ان کی اپنی ذات ہی شامل گفتگو نہیں ہوتی تھی بلکہ معاشرہ بھی شامل گفتگو ہوتا تھا، اور وہ ہر طرح کے احساس کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے اور ان کو اس بات میں ملکہ حاصل تھا، یعنی کہ پورا عبور حاصل تھا۔
جمیل الدین عالی کی تخلیقی بلندی اور شہرت کا حوالہ ان کے لکھے ہوئے ملی نغمے ہیں جن کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1965 یعنی کہ 1965 میں اے وطن کے سجیل و جوانوں، اور آپ نے ملکہ ترنم نور جہاں کا گانا سنا ہوگا، اے وطن کے سجیل جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ یہ نغمہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو ضرور سنیے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے وطن کے متعلق جو ہیں وہ جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور آپ کے وطن سے محبت کے جذبات کو تقویت ملتی ہے۔ اور 1971 میں جیوے جیوے پاکستان جیسا نغمہ لکھا۔ اسی طرح جب اظہار تشکر کی کیفیت طاری ہوئی تو میرا پیغام پاکستان جیسا نغمہ تخلیق کیا۔ آپ نے سنا ہوگا، نصرت فتح علی خان کی آواز میں ہے، میرا ایمان پاکستان۔ یہ اس طرح سے ملی نغمہ ہے جو کہ انہوں نے تخلیق کیا۔ 1974 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے ہم مصطفی ہیں جیسا کلام تخلیق کیا۔ انہوں نے جو گیت، ملی ترانے اور نغمے لکھے ہیں ان کو کئی معروف گلوکاروں نے اپنی آواز سے امر کر دیا۔ جمیل الدین عالی ایک ریاست سے وارث تقسیم یعنی کہ جمیل الدین عالی جو ہیں وہ ایک ریاست کے والی تھے، اور پھر تقسیم ہند کے بعد وہ کیا ہوا کہ پاکستان میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی شاعری کو محبوب رکھا، اور وہ چلے گئے ہیں لیکن اپنی مہک چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی ان کی مہک جو ہے وہ ہمیں کیسے ملتی ہے؟ ان کے گیتوں کی کھنک سے ملتی ہے، ان کی غزلوں سے ملتی ہے۔ ان کی غزلوں میں ایک رانائیت ہے، دوہوں کا رچاؤ اور نثر کی لطافت، جس سے ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کے حروف جس کے تابع تھے، اور حروف سب کے تابع نہیں ہوتے، مگر جس کی بات مان لیں اس کا پھر بہت مان رکھتے ہیں۔ جمیل الدین عالی اردو ادب اور شعر کا مان ہے۔ تو آج آپ نے جانا جمیل الدین عالی کی شاعری کے بارے میں، ان کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی شاعری پڑھیں گے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔